بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ صفر المظفر کا مہینہ اسلامی سال میں دوسرا مہینہ ہے۔ اس سے قبل 3 حرمت والے مہینے اکٹھے آتے ہیں: ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام۔ آل عرب ان حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام اپنے لحاظ سے بجا لاتے، اگرچہ ان میں نسی کی رسم بھی موجود تھی، یعنی جب ان کا قتال کو، لڑائی جھگڑے کو ارادہ کرتا، اس وقت وہ مہینوں کو تبدیل کر دیتے۔ کبھی ذوالحجۃ الحرام کی جگہ کسی اور مہینے کو لے آتے، یا محرم کی جگہ کسی اور مہینے کو لے آتے، کہ چونکہ ہم نے حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام کرنا ہے تو اس کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، یا اس کو ہم کسی اور مہینہ کا نام دے دیتے ہیں، حرمت والا مہینہ بعد میں ہو جائے گا۔ اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ اب 3 حرمت والے مہینے گزارنے کے بعد جب صفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوگ اپنے کام کاج کے لیے یا قتال کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے، یوں ان کے گھر خالی رہتے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو صفر کہا جاتا ہے۔ صفر خالی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر وہ قتال کرتے، لڑائی جھگڑوں کے اندر مشغول ہوتے، جس وجہ سے پھر ان کو نقصان ہوتا، لوگ بھی قتل ہوتے، ان کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب جب صفر کے مہینے کے اندر ان کو اس طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، تو وہ اس مہینے کو منحوس قرار دے دیتے، اور یہی نحوست کی بات یہ آج کے دور کے اندر بھی بعض لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طرز تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سوچ سے آل اسلام کو منع کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، بدشگونی کچھ نہیں، الو کچھ نہیں، اور سفر کے مہینے کے اندر جو بلاؤں اور نحوست کا تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کسی بیماری کے اندر ذاتی طور پہ یہ تاثیر نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے شخص کو بھی وہ بیماری لگ جائے۔ ذاتی طور پہ نفع اور نقصان کی طاقت یہ کسی چیز کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی مشیت کے ساتھ ہی کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی مشیت کے ساتھ ہی کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا، باری تعالیٰ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روکے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ دوسری چیز بدشگونی ہے۔ اسلام میں بدشگونی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ردتہ الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، جو کسی کام کے لیے، حاجت کے لیے جا رہا ہو اور کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہوئے واپس پلٹ آئے، فقد اشرک، اس نے یقیناً شرک کیا، کہ اس کا نظریہ یا اس کا فہم یا اس کی سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ اس بلی کے گزرنے کی وجہ سے یا فلاں چیز کے نظر آنے کی وجہ سے آج میرا دن صحیح گزر نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے میں واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ اسی طرح یہ ہے کہ وہ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ چیز مجھے ذاتی طور پہ نقصان دے سکتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرے اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یوں دعا مانگے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ باری تعالیٰ کوئی بھی خیر نہیں لیکن وہ تیری طرف سے ہی ہے، اور کوئی شگون نہیں مگر وہ تیری طرف سے ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر 3 مرتبہ بدشگونی کو شرک قرار دیا، فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ حدیث پاک میں 3 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ادا کیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بدشگونی کا تصور اسلام میں ہرگز نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں اس وجہ سے شادی نہ کرنا، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی یا اس میں برکت نازل نہیں ہوگی، تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ 13 تیزی کی وجہ سے 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھنا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کی آنکھ پھڑکتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، اس طرح بدشگونی لیتے ہیں۔ ان چیزوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو اس طرح کی بدشگونی لینے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگوں کے گھر کے اندر اگر بلی کے رونے کی آواز آتی ہے وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، کتے کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر المظفر میں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا منحوس سمجھتے ہیں، نئی بلڈنگ بنانے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا طرز تھا جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، اور برے شگون لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ہاں اچھا شگون یا اچھی فال جو ہے اس کو لے سکتے ہیں، برا شگون لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھا شگون لیا کرتے تھے، جس طرح کے حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو سفیر بن کر آتے ہیں تو اس وقت پوچھا گیا تمہارا نام؟ تو کہا میرا نام سہیل ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سہیل سے اب انشاءاللہ ہمارے معاملات
آسان ہو جائیں گے.